السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی سسٹر۔ شیخ، میرا اسی ٹاپک سے ایک سوال تھا، ایکچولی دو سوال تھے۔ اگر کوئی ہم کسی کو کچھ صحیح بات بتاتے ہیں، اچھے انداز سے بھی بتاتے ہیں، تھوڑا سختی سے بھی بتاتے ہیں، پھر بھی وہ انسان اتنا توجہ سے نہیں سنتا ہے، تو کیا ہم ان کو اگر انہوں کچھ کام میں مصروف ہیں تو اچانک سے کچھ ایک 2 منٹ کا 3 منٹ کا ایسا حدیث ان کو، مطلب وہ جو بات کرنا چاہ رہے تو وہ ٹاپک سے ان کو سنا سکتے؟ کیا ایسا انڈائریکٹ ان کو پتہ نہیں چلے تاکہ انہوں سن سکے، ان کو احساس دلانے کے لیے کیا ایسا کر سکتے؟ ہاں، ایک بہت اہم نقطہ یہاں پر یہ آیا ہے کہ بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ سامنے والا کسی کام میں بیزی ہوتا ہے، تو ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ سامنے والا اگر بیزی ہے تو کوئی ایسی بات نہ کریں کہ جس کی وجہ سے بے توجہی ہو جائے، کیونکہ انسان ہے، انسان ہونے کے ناطے ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، اللہ تعالیٰ نے دو دل نہیں رکھا ہے انسان کے سینے میں، تو ایک ہی طرف توجہ جائے گی۔ تو اگر کوئی انسان کسی کام میں بیزی ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ فلاں آدمی کسی کام میں بیزی ہے، تو اس کو مشغول نہ کریں، اس کو آرام سے فارغ ہونے دیں۔ جب فارغ ہے تو اجازت لے کر کے پیار سے، محبت سے گفتگو کریں اور بات شروع کریں، حدیث سنائیں، تاکہ وہ خود کو اس حدیث کے لیے تیار کر سکے۔ اگر ایک انسان بیزی ہوگا نا تو ٹھیک ہے، ہماری نظر میں اس میسج کی اہمیت ہے، لیکن سامنے والا انسان جو ہے نا کسی دوسرے تقاضے میں مشغول ہے، تو جس کام میں وہ مشغول ہے اس کو اہمیت دے گا، تو اس وقت بے توجہی ہو سکتی ہے۔ تو ہمیں بات کرنے والے کو دھیان میں رکھنا چاہیے کہ سامنے والا جب تک کہ فارغ نہ ہو تب تک کہ بات نہ کرے، اور جب بات شروع کی جا رہی ہے تو اب ادب کا تقاضا اس کے لیے بھی ہو جاتا ہے کہ وہ ہماتن گوش ہو کر کے کان لگا کر کے خاموشی سے بات ہو رہی ہے تو بات سنیں۔ شیخ، اور ایک سوال تھا کہ اگر کوئی نصیحت کرتا ہے کہ تم نے یہ غلط کی، اچھے پیار سے سمجھاتا ہے تو ہم اس پر عمل کرتے ہیں، لیکن وہ شخص خود عمل نہیں کر رہا، تو ہم ایسے میں ان کو کیسے بتائیں شیخ کہ میں نے عمل کیا، آپ نے نہیں کیا؟ تو ان کو کیسا حکمت سے سمجھائے کوئی بڑا اگر ایسا کرے؟ یہ بات تو بالکل طے ہے کہ اگر قول اور عمل میں اختلاف ہے تو بات کا اثر نہیں ہوتا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمیں بتاتی ہے کہ آپ نے جو کچھ کہا سب سے پہلے اس کا نمونہ بن کر کے دکھایا۔ اسی لیے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کان خلقہ القرآن، آپ کا اخلاق قرآن تھا۔ یعنی قرآن ایک تھیوری ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اس کا ٹرانسلیشن تھی، اس کا ترجمہ تھی۔ تو اگر ہماری بات کے ساتھ ساتھ ہمارا عمل بھی ویسا ہی ہے تو اس کا اثر ہوگا، لیکن اگر بات جو کچھ بھی کر رہے ہیں اس کے مطابق ہمارا عمل نہیں ہے تو بات میں دم تو نہیں ہو۔ لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ہم جب تک کہ ہر اعتبار سے پورے طور پر پختہ نہ ہو جائیں تب تک کہ کسی کو کچھ بتائیں گے نہیں۔ یہ سوچ بھی غلط ہے اسلامی طریقے سے۔ دیکھیں، دو چیز ہے، ایک طرف ہے دعوت دینا اور دوسری طرف ہے عمل کرنا۔ اگر ہم دونوں کو چھوڑ دیتے ہیں تو دو جرم کا ارتکاب کرنے والے ہوں گے۔ اگر ایک کو کر رہے ہیں، دوسرے کو ہم نے اپنی زندگی میں جگہ نہیں دیا ہے، تو کم سے کم ایک چیز تو اپنائے ہوئے ہیں، تو انشاءاللہ دوسرا نقطہ بھی ہماری زندگی میں آ جائے گا۔ دونوں کو چھوڑ دے رہے ہیں تو دو غلطی کا ارتکاب کریں گے، ایک عمل بھی نہیں کرتے ہیں، دعوت بھی نہیں دیتے۔ تو اگرچہ ہمارے عمل میں کوتاہی پائی جاتی ہے لیکن پھر بھی دعوت دینی چاہیے، اور جب ہم دعوت دیتے ہیں نا تو دھیرے دھیرے کیا ہوتا ہے، دھیرے دھیرے ہمارے اندر بھی احساس پیدا ہوتا ہے کہ میں یہ بول رہا ہوں، میں یہ بات فلاں کو سمجھا رہی ہوں اور میں خود نہیں کر رہی ہوں، تو ایک وقت آتا ہے کہ ہم خود اس کو کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو ہم نہیں بولنا نا شیخ ان کو کہ
تم نے ہم کو نصیحت کی لیکن آپ خود عمل نہیں کرے، تو یہ جملہ نہیں بولنا چاہیے، انہیں یہ خود احساس ہو جائے. یہ بالکل یہ ادب کے خلاف ہے، ایسا نہیں بولنا چاہیے، کیونکہ شرعی ناحیہ سے بھی ہماری شریعت بھی یہ تو مذمت بیان کرتی ہے کہ ہمارے قول اور عمل میں اختلاف نہیں ہونا چاہیے، لیکن اس بات کی بھی تاکید کرتی ہے کہ ایسا نہیں کہ ہم مکمل پختہ عمل کرنے والے بن جائیں گے تب دعوت دیں گے، نہیں، اگرچہ کوتاہی پھر بھی دعوت دیں. جی تو جی اگر کسی آدمی نے کچھ اچھی بات بتایا اگرچہ اس پر عمل نہیں کر رہا ہے، ہم یہ نہیں کہیں گے، یہ ادب کے خلاف ہے کہ ہم کہیں کہ آپ تو خود نہیں کرتے ہیں اور ہمیں بول رہے ہیں، نہیں، کیونکہ بات تو اچھی کہی ہے نا اس نے. جی جزاک اللہ. بارک اللہ.